کہ جلد انتظامیہ نے مسافروں کو ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ضلع بھر میں کسی بھی لاری اڈے پر سرکاری کرایہ نامہ آویزہ نہیں۔ جنرل بس اسٹینڈ، ایوب چوک اور علی آباد میں ٹرانسپورٹر خود کرایہ طے کرنے لگے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ جنگ انتظامیہ نے مسافروں کو ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ضلع بھر میں کسی بھی لاری اڈے پر سرکاری کرایہ نامہ آویزہ نہیں۔ جنرل بس اسٹینڈ، ایوب چوک اور علی آباد میں ٹرانسپورٹر خود کرایہ طے کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کس شہر کا یہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جھنگ میں انتظامیہ کی جانب سے کرائے صرف طے کر دیے جاتے ہیں، کہیں پر آویزہ نہیں کیے جاتے، جس وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں، اندازہ ہے کہ اس لاری اڈے کا کرایہ فیصل آباد کا کتنا ہے، ایوب چوک کا کتنا ہے، کہ ہر جگہ سے مختلف ہے؟ مختلف ریٹ ہیں جی۔ یہاں لاری اڈے جو یہاں پہ کوئی اور کرایہ لیں گے، پنڈی کا لاہور کا، ایوب چوک چلے جائیں وہاں پہ کوئی اور لیں گے، جہاں جس کا دا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے۔ کرائے جو ہیں ایک تو زائد وصول کیے جاتے ہیں، دوسرا کوئی طے شدہ ہیں کرائے؟ ہر جگہ مختلف کرایہ ہیں، کوئی طے شدہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی من مرضی کر رہے ہیں، ڈرائیور وغیرہ صاحب۔ بتائیں کہ حکومت کو ضروری نہیں ہے کہ اس حوالے سے کرائے طے کر دیے جائیں فی کلومیٹر کے حساب سے، تاکہ مسافروں کو بھی مشکل نہ ہو اور ٹرانسپورٹرز کو بھی جو ہے وہ جو اوور چارجنگ کی شکایت رہتی ہیں وہ بھی نہ ہو؟ سر کرایہ سارے اپنی من مرضی کرتے پے نے، جہاں کوئی گورنمنٹ کا کرایہ وہ کتنے نہیں، سانوں نظر نہیں آ رہا بھی گورنمنٹ کا کرایہ کی ہے۔ یہ وڈیاں گڈیاں ہون یا چینچی رکشے انہوں نے اپنا بنایا۔ انتظامیہ چنگ نوں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کمرے جو باہر نکلو تو آن کے روڈوں تے ویکھو بھی یہ کی جگہ گیری تے مال کھا رہے ہیں۔ یہ شکایات جو ہیں وہ بار بار موصول ہوتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کرائے طے کرے اور وہ جگہ جگہ آویزہ بھی کرے۔ جی رمضان، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ماتحت الائٹ ہسپتال 1، 2، FIC چلڈرن اور ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد کے انتظامیہ مالی بجٹ 2023-24 کے دوران بلک پرچیز کے ذریعے تقریباً 4 ارب روپے کی ادویات خرید بیٹھے، جبکہ 3 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم ہسپتالوں کے ذمہ واجب الادا ہوگی۔ ڈسٹریبیوٹر حضرات نے ہسپتالوں کو ادویات کی فراہمی روک دی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ماتحت الائٹ ہسپتال 1، 2، FIC چلڈرن اور ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد کی انتظامیہ مالی بجٹ 2023-24 کے دوران بلک پرچیز کے ذریعے تقریباً 4 ارب روپے کی ادویات خرید بیٹھے، جبکہ 3 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم ہسپتالوں کے ذمہ واجب الادا ہوگی۔ ڈسٹریبیوٹر حضرات نے ہسپتالوں کو ادویات کو فراہمی روک دی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، مزید تفصیلات جانتے ہیں ازادار حسین سے۔ جی ازادار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد اس وقت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ماتحت 5 ٹیچنگ ہاسپٹل مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں الائٹ ہسپتال 1، الائٹ ہسپتال 2، ٹیچنگ ہاسپٹل غلام محمد آباد، چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد اور FIC شامل ہے، اور ان کے ذمہ جو ہے واجب الادا جو رقم ہے۔ ہمارے ساتھ میاں تنویر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 1 سال سے میڈیسن سپلائز جو ہے وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کو جو بیان کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ جو ہمارے 5 ادارے جن کو ہمارے فارما کنٹریکٹرز جو ہیں وہ سپلائز دے کر مریضوں کی جو ادویات ہے وہ مہیا کرتے ہیں، اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہیں، کیونکہ 5 اداروں کے جو فنانشیل حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ پچھلے سال کی جو 80% پیمنٹس ہیں وہ ابھی تک ان اداروں کی طرف پینڈنگ ہیں۔ FIC نے ابھی تک اس سال میں جو پچھلے سال کے پینڈنگ بلز سے اس میں سے 1 روپے کی بھی پیمنٹ نہیں کی۔ یہی حال چلڈرن ہاسپٹل کا ہے، اور باقی DHQ، الائڈ اور جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد سب کے حالات اسی طرح سے ہیں۔ ان کی تقریباً پچھلے سال کی جو 80% پیمنٹس ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی جو مد ہیں، ان باقی جو سیکٹرز ہیں ان میں بھی ہسپتالوں نے بہت ساری جو پیمنٹس ہیں ابھی وہ ادا کرنی ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور پھر بہت عوام کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ بالکل، مشکلات جو ہے بڑھتی رہیں گی، اس سے مریضوں کو جو ہے وہ یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ ازادار آپ کا۔ کسان کارڈ، گرین ٹریکٹرز اور گندم کے لیے دی گئی سبسڈی میں حکومت زرعی زمین کے ٹھیکیداروں اور مزاروں کو نظر انداز کر گئی۔ پنجاب بھر کی طرح جھنگ کے ٹھیکیداروں اور مزاروں کو کچھ نہ ملا۔ متاثرین کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کسان کارڈ، گرین ٹریکٹرز اور گندم کے لیے دی گئی سبسڈی میں حکومت زرعی زمین کے ٹھیکیداروں اور مزاروں کو نظر انداز کر گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड जो है वो छोटे काश्तकारों की सहूलत के लिए बनाया गया था। ताहम जो है वो छोटे काश्तकार, जिसमें जो है वो ठेकेदार जो है शामिल हैं और मज़ारीन जो है वो शामिल हैं, जिनकी अपनी मलकियती ज़मीन मौजूद नहीं है, उनको इस स्कीम के अंदर शामिल नहीं किया गया और इस हवाले से किसानों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड जो है डॉक्टर अब्दुल जब्बार मेसद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, छोटे किसान जो हैं वो इस स्कीम से फ़ायदेमंद नहीं हो पा रहे, क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं सब्सिडी के हवाले से या किसानों की बेहतरी के हवाले से, उसमें ये दावा किया जाता है कि ये छोटे किसानों को रिलीफ देने के लिए हैं, क्योंकि बड़े किसान के पास तो अपने वसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो खुद काश्त कर सकता है, लेकिन छोटा किसान जो है, और उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो ठेकेदार हैं जिन्होंने ज़मीन जो है वो लीज़ पर ली होती है, या कुछ मुजारे ज़्यादातर हैं, और ये गवर्नमेंट के अपने डेटा के मुताबिक तकरीबन 50 से 60% तक जो है ये लोग हैं जो ठेकेदार हैं और मुजारे हैं। उनको किसी किस्म की सहूलत में, किसी किस्म के स्कीम में शामिल ही नहीं किया गया है, ना किसान कार्ड की किसी में कर्जे में, ना ही किसी ट्रैक्टर स्कीम में। और क्योंकि उसके लिए फ़र्द मलकियत की ज़रूरत है, तो फ़र्द मलकियत उनके नाम पे तो होती नहीं, वो तो मालिक के नाम पे होती है। और जो दरमियाना तबका है, छोटा काश्तकार है, इसने अक्सर ज़मीनें अपनी ठेके पर दी हुई हैं, और उसमें बड़े हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि असल जो काश्त करता है, असल में तो ये सब्सिडी दी जा रही है काश्त के लिए, तो जो काश्त कर रहा है मुजारा या ठेकेदार, उसको कोई चीज़ दी नहीं जा रही, ना वो उसमें से कुछ हासिल कर सकता है। इसी तरह से आप देखें कि गुज़श्ता साल जो DAP वगैरह में जो इन्होंने कहा कि जी हम टोकन कार्ड देते हैं, वो टोकन बहुत सारे लोगों के निकले, लेकिन आज तक किसी को उस टोकन का 1 रुपया नहीं दिया गया। करोड़ों रुपया जो है वो गवर्नमेंट हजम करके बैठी है। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये क्या करती है कि किसानों के साथ बार बार गलत बयानी करती है, बार बार झूठ बोलती है, और छोटे किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है, ज़राअत को ख़त्म किया जा रहा है। ये हुकूमत के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इन तमाम स्कीमों में ज़मीन के ठेकेदार को, हाँ ये ठीक है कि उसका ठेका जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, उस पर मालिक की तरफ से बेशक तस्दीक करा ली जाए कि वाकई ये ठेकेदार है। इसी तरह मुजारे जो हैं, जो खुद काश्त कर रहे हैं, उनको इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बगैर ये तमाम तर स्कीमें बेकार, बेसूद और किसान के फ़ायदा में नहीं है। कहने के तौर पर छोटे काश्तकार जो जिसमें अहमियत के हामिल हैं, और इनमें जो है 50 से 60% तक ये काश्तकार जो है शामिल हैं जो ठेके पे या फिर किसी दीगर जो अफराद की मलकियती ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं फसल, उनको इस स्कीम में शामिल न करना उनकी अकतलफी है, और इस हवाले से हुकूमत को यकीनी तौर पर जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बदलते मौसम के साथ बदलती फिजा की तो आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन ने फजाई आलूदगी की मोटी चादर ओढ़ ली है। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 से 207 पॉइंट्स तक पहुंच गया। झंग चिंडियोट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड। टोबा टेक्सिंग में फजाई आलूदगी 170 पॉइंट्स को छूने लगी। फजाई आलूदगी में इजाफे से शहरी बीमार पड़ने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में दिन गुजरने के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फैसलाबाद में इस वक्त मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फैसलाबाद में सुबह के औकात में 165 था, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ 171, और अब इस वक्त 207 पॉइंट्स तक जो है वो जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का जो फिजाई आलूदगी है वो भी जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके साथ साथ सांस की बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। अगर इंतजामिया के इकदाम की बात करें तो शहर फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर महकमा ज़राअत, PHA और उसके साथ साथ दीगर महकमों की जानिब से जो है वो मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि फिजाई आलूदगी को रोका जा सके। लेकिन ताहाल ये जो इकदाम हैं वो सिर्फ फोटो सेशन और उसके साथ साथ कागजी हद तक रह चुके हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की बाकियात जो जलाई जाती हैं किसानों की जानिब से उसकी रोकथाम ताहाल नहीं की जा रही। उसके साथ साथ ज़िला इंतजामिया जो है वो भट्टों को ज़िगज़ैग करने के ऊपर भी एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से ये फिजाई आलूदगी जो है ये दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई देगी। और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि बारिश जो है वो आइंदा एक हफ्ते तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से मजीद जो फिजाई आलूदगी के अंदर इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद मजीद 2.5% कम होने पर फैसलाबाद के ताजिर बरादरी खुश। फैसले को मईशत की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से, अपडेट कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से शरह सूद में कमी कर दी गई है। 2.5% शरह सूद जो है वो उसमें कमी की गई है, जिस पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से तसल्ली का इजहार किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि शरह सूद कम होने से ना सिर्फ महंगाई कम होगी बल्कि कारोबार जो है वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब सदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये शेख साहब बताइएगा, कितनी उम्मीदें हैं शरह सूद कम होने से कारोबार में बेहतरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर शरह सूद की कीमतों में एक कमी की है, शरह सूद के जो इजाफा बहुत ज़्यादा हो चुका था उसमें कमी की है 2.5%। तो मैं कहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी करनी चाहिए। इससे हमारा जो मार्केटों में सरमाया है बढ़ेगा और कारोबारी मौके जो हैं वो भी फराहम होंगे। तो हुकूमत को चाहिए शरह जो कम की है इसको खराज तहसीन हम पेश करते हैं और मज़ीद कहते हैं कि इस शरह सूद को मज़ीद कमी की जाए ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया आए। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शरह सूद जो है वो मज़ीद कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी मार्केटों के अंदर आए और कारोबार का पहिया चल सके। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। कि फैसलाबाद की जमीलाबाद मेन रोड की अरसा दराज से अबतर सूरत हाल। रोड में मौजूद गड्ढे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। गाड़ियों की टूट फूट, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होना मामूल बन गया। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन शेखुपुरा रोड पर। जमीलाबाद का चौक है जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड में मौजूद बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का पंचर और टूट फूट होना मामूल बन गया है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, इस टूटे हुए रोड की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर एक तो ट्रैफिक बहुत मुश्किलात पैदा होंदी है, दूसरा है कि गाड़ियां का भी नुकसान होंदा, पंचर आए दिन हो जाने। एक बहुत बड़ा गड़ा है जमीलाबाद चौक के पास, दादा उसको क्लियर करवा के शुक्रिया का मौका दें। जी बिल्कुल, एक बड़ा गड़ा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो गाड़ियों का गुजरना एक यहाँ से इम्तिहान से कम नहीं है, जो कि अरसा दराज से ये ऐसे ही टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ का टूट फूट और पंचर होना एक मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए ताकि आम आवाम के लिए जो है वो एक सहूलत जो है वो पैदा की जाए। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के मोहल्ला तौहीदाबाद में लटकती हाई वोल्टेज वापडा की कारकर्दगी का पोल खोलने लगी। बार बार की दुहाई के बावजूद फैज को हुकाम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी अपडेट कीजिएगा। चिन्योट वापडा हुकाम की गफलत से मोहल्ला तौहीदाबाद के अंदर बिजली की लटकती हुई तारें किसी हादसे का इंतजार करते दिखाई देती है। इंतजामिया की जानिब से मुतादिद बार शहरी की जानिब से दरखास्त दिए जाने के बावजूद भी तारों को नहीं उठाया गया। मेरा कैमरामैन मुझे दिखा सके तो पूरी गली के अंदर ये तारें इसी तरह सड़क पर मौजूद है। ताहम वापडा हुकाम की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की थी। शहरी का मुतालबा करते हुए शहरी वहाँ साहब मौजूद है। कितने अरसे से तारें पड़ी हुई हैं और क्या मुतालबा? तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पर ये तारें पड़ी हैं। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, काफ़ी कई बार यहाँ से करंट भी लगता है बच्चों को, लेकिन बच्चे बच जाते हैं। फिर भी बच्चों को कहते हैं कि उधर से गुजरो। यहाँ से तारों को वापडा को भी कितनी दफ़ा क्या दरख्वास्त दी हमने कि यहाँ पर आके कोई खंभे लगवा दें या तारें नीचे उठा दें, कोई सुनता नहीं है। 10 साल से यही तारें यहाँ पर पड़ी हैं। बच्चों को तकलीफ़ हो रही है यहाँ से आने जाने में। जी बिल्कुल, शहरी खास से परेशान है। शहरियों का यही मुतालबा है कि वापडा हुकाम जल्द अज जल्द इन तारों को खंभों पर नस्ब कराएं। मुतादिद बार दरखास्तें देने के बावजूद भी उनकी जानिब से ये तारें नहीं उठवाई गई। दूसरी जानिब छोटे छोटे यहाँ बच्चे मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन से दिखा सके तो ये हर वक्त इसी ग्राउंड के अंदर खेलते दिखाई देते हैं। बन सकता है इनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द यहाँ से ये तारें ख़त्म करवाई जाए ताकि शहरियों को मुश्किल में कुछ आसानी आ सके। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अंजुमन आरतिया गुलाम मोहम्मदाबाद की काविशों से खस्ता हाल सड़क की तामीर और मुरम्मत का आगाज। सदर मंडी मलिक अशरफ कहते हैं कि रोड को 1 माह के अंदर तामीर किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी की जो बाहर वाली रोड है वो काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार थी और शहरियों को, सब्जी फरोशों को यहाँ से गुजरने में खासी दिक्कत का सामना था। लेकिन अब जो है वो अंजुमन आरतिया गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी की जानिब से
ان کی انتھک محنت کے بعد اب جو ہے وہ یہاں پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ صدر صاحب موجودہ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. صدر صاحب بتائیے گا کہ کافی مشکلات تھی آڑھتیوں کو، سبزی فروشوں کو جب ادھر بیٹھا کرتے تھے، اب سڑک بن رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی گورنمنٹ پنجاب دا شکریہ ادا کردا، ڈی سی او صاحب دا شکریہ ادا کردا، مارکیٹ کمیٹی دے سیکرٹری دا شکریہ کردا، جنہاں دی کوششاں جنہیں تامن نال جنہیں ساڈی بات سنی، اس روڈ نو جلد جلد مکمل کرن دی انہوں نے یقین دہانی کرائی. پہلے اتنے بہت غلط ماحول ہو گیا سی، نواں ٹھیکیدار سی، انہیں دو طرفہ روڈ بنا دیتا، وچ خالی بنا دیتی، چھوٹا جہا روڈ سانوں بہت پریشانی سی ہون جان دی. ہوں ماشاءاللہ ڈی سی او صاحب نے ساری بات سنی ہے، انہوں نے روڈ بالکل ایکو جہا کر دیتا وا تاکہ آن جان والوں جڑی انہیں تنگی دور ہوئے. انشاءاللہ آڑھتیاں نو اتنے سہولتاں ملن گیاں، آن جان والوں سہولتاں ملن گیاں. جی بالکل، دیکھا جائے تو اس سے نہ صرف غلام محمد آباد سبزی منڈی کے آڑھتیوں کو فائدہ ہے، بلکہ یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو بھی فائدہ ہے کہ جو سڑک ہے وہ اچھی اور خوبصورت بن جائے گی. جی بہت شکریہ فصیح آپ کا. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ٹوبہ ٹیک سنگھ نے 47 کروڑ روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی اسکیموں کے لیے ٹینڈرز طلب کر لیے. واٹر سپلائی اسکیموں کی بحالی اور انہیں سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹوبہ کے 38 علاقوں میں 47 کروڑ لاگت کے واٹر سپلائی کی اسکیموں کے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں اور واٹر سپلائی کی اسکیموں کی بحالی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسکیموں کو سولر پر منتقل کیا جائے گا. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ٹینڈر ہے وہ 13 نومبر کو جاری کیے جائیں گے. اس حوالے سے تمام سرکاری کانٹریکٹرز کو جو اس میں کنٹریکٹ اوارڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. پیپرا قوانین کے تحت ٹینڈر جاری کیے گئے. تمام کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ کے وقت سی ڈی آرز میں تمام تفصیلات دینے کے پابند ہو گئے اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیصلہ آباد کے بعد جو ٹوبہ میں بھی جو ہے اسکیموں پر کام شروع کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ٹینڈر ہے وہ پیپرا قوانین کے تحت ای ٹینڈرنگ کے ذریعے جاری کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ عمران آپ کا. بڑھتی آبادی بکتی زمینیں فیصل آباد کو کنکریٹ نے ڈھانپ لیا. غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی شہر کے قریب تر زرعی رقبے کو نگلنے لگی. کینال ایکسپریس وے، ستیارہ روڈ، چڑاوالا روڈ اور سمندری روڈ پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز نے پنچے گاڑ لیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے. جی وقاص اپڈیٹ کیجیے گا. فیصل آباد میں زرعی رقبے جو ہیں وہ ختم ہونے لگے ہیں اور کنکریٹ جو ہے اس میں تبدیل ہو رہا ہے. فیصل آباد شہر چونکہ پیری اربن پلان جو کہ ایف ڈی اے کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق بائی پاس کے قریب کے علاقے جو ہے انہیں گرین ایریا رکھا گیا تھا تاکہ وہاں پر مختلف فصلوں کی کاشت جو ہے وہ جاری رہے. اب وہ فصلوں کی کاشت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. خاص طور پر اگر بات کر لی جائے ایکسپریس وے، ستیانہ روڈ، سرگودا روڈ، جڑاوالا روڈ اور سمندری روڈ کی، تو ان تمام شاہراہوں پر بائی پاس کے قریب جو ہے چند سال پہلے تک بھرپور کھیت کھلیان ہوتے تھے. مختلف فصلیں جو ہے وہ لہلہاتی تھی، جن میں گندم کی بجائی اگر بات کر لی جائے یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر فصلیں جس میں گنے کی کاشت کی جاتی تھی، کپاس کی کاشت کی جاتی تھی، آج انہی مقامات پر جو ہے وہ کھیت کھلیان مکمل ختم ہو چکے ہیں اور غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیاں جو ہیں وہ وہاں پر بنا دی گئی ہیں. اس حوالے سے ایف ڈی اے کی جانب سے کارروائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے. مختلف وقتوں کے اندر جو ہے آپریشن کرتے ہوئے کالونیوں کو مسمار کیا جاتا ہے، لیکن غیر قانونی کالونیوں کی آبادکاری کا سلسلہ پھر بھی جاری ہے. جی بہت شکریہ وقاص آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ کے لیے مویشی پال کسانوں کے رجسٹریشن کا آغاز. کسان آن لائن رجسٹریشن کر سکیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. مویشی پالنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آج سے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے. کیا پروسیجر ہوگا، کسانوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ ڈائریکٹر لائف سٹاک ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آگاہ کیجیے. جی بہت شکریہ. جی آج سے آن لائن اپلیکیشن کا آغاز ہو گیا سی ایم لائف سٹاک کارڈ کے لیے. چیف منسٹر لائف سٹاک کارڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے فارمر کے لیے بہت ہی فائدہ مند اسکیم ہے، جس کے تحت فارمر کو ونڈا جو ہے چیف منسٹر لائف سٹاک کارڈ پہ ملے گا. اس میں اپلیکیشن آن لائن کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ فارمر اپنے موبائل جو اس کا ہے اسے ایک سمپل ایک میسج کرے گا جس کے اوپر وہ لکھے گا PLC اسپیس اپنا ویلڈ CNIC نمبر، شناختی کارڈ نمبر، اور 8070 پہ وہ میسج سینڈ کر دے گا اور اس کے بعد فارمر کا کام یہاں پہ اس کا کام ختم ہو جائے گا. اس کی آن لائن اپلیکیشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گی. اور یہ فیصل آباد ڈویژن میں الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 4445 آئیڈینٹیفائڈ فارمرز ہیں جن کے پاس آلموسٹ 29,000 جانور ہیں جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ ہے. جو خوش نصیب لوگ پہلے میسج کر لیں گے
اور ان کی پہلے رجسٹریشن ہو جائے گی تو وہ اس میں سکسیسفلی اپنا CM لائف سٹاک کارڈ حاصل کریں گے. جس حوالے سے ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر بریفنگ دے رہے تھے کہ کس طرح سے اپلائی ہوگا اور اس میں کسانوں کو کیا فائدہ ہوگا. جی عبدالرحمان، بہت شکریہ آپ کا. اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی مویشی پال کسانوں کی رجسٹریشن شروع. ویٹنری ہسپتال میں رجسٹریشن کاؤنٹر قائم. 5 سے 10 کٹوں کا مالک کسان درخواست کے لیے اہل قرار. مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے. جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ کے تمام تر ویٹنری ہسپتالوں میں رجسٹریشن ڈیسک قائم کر کے وہاں پر عملہ بھی بٹھا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ویٹنری ڈاکٹر محمد حبیب موجود، ان سے بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ لائف سٹاک کارڈ کی رجسٹریشن حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار رکھا گیا ہے اور جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ویٹنری ہسپتالوں میں اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ آج ہماری جو ایپ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کے اوپر ہم 8070 پہ PLC کیپٹل ورڈز میں اسپیس اور اس کا ID کارڈ نمبر، اس کی اپنی ہی جو بایو میٹرک سم ہے اس سے رجسٹر کر رہے ہیں. تو اس سلسلہ میں ہمارے پاس فارمر حضرات صبح سے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو ہم باری باری جو ہے وہ ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ جلد ہی ان کو لائف سٹاک کارڈ فراہم کر دیے جائیں گے. جی بالکل، لائف سٹاک کارڈ کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. تاہم اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان جو ہے خود بھی جو ہے وہ 8070 جو کہ محکمہ لائف سٹاک کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں پر میسج کر کے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو 5 ماہ کے دورانیے کے لیے جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا جائے گا، جس سے ونڈا اور منرلز اور اسی طرح کے دیگر جو ہے وہ جانوروں کے لیے جو ہے وہ وائٹامنز خریدے جا سکیں گے. جی احمد، بہت شکریہ آپ کا. ٹوبہ ٹیکسنگ محکمہ تعلیم کے حکام کی غفلت یا پراسرار خاموشی. 55 پرائیویٹ سکولز کے لائسنس زائد المیعاد ہونے کے باوجود تعلیمی عمل جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں پرائیویٹ اسکولوں کے لائسنس ایکسپائر ہو چکے ہیں اور محکمہ تعلیم کی بڑی غفلت دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے پرائیویٹ اسکول جن کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے ان کی رینیول بھی نہیں ہوئی اور ان اسکولوں میں ابھی تک تعلیمی سلسلہ جاری ہے. محکمہ تعلیم کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ضلع بھر میں 55 پرائیویٹ اسکول ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن کے لائسنس ایکسپائر ہو چکے ہیں. ان کو متعدد بار نوٹسز دیے گئے کہ وہ اپنے لائسنس کی رینیول کروائیں، لیکن انہوں نے محکمہ تعلیم کے کامات کو ہوا میں اڑا دیا اور وہاں پر تعلیمی سلسلہ جاری ہے، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. محکمہ تعلیم کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان 55 سکولوں میں کچھ سکول پرائمری، کچھ مڈل اور ہائی سکول ہیں اور با اثر افراد کے یہ سکول ہیں جنہوں نے لائسنس کو دوبارہ رینیو کروانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ان سکولوں کے مالکان کو آخری بار وارننگ دے دی گئی ہے کہ انہوں نے اگر 1 ماہ کے اندر اپنے لائسنس کی رینیول نہ کروائی تو ان کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا جائے گا اور جو پہلے لائسنس بن چکے ہیں جن کو رجسٹرڈ کیا چکا ہے ان کی عمارت کو بھی ایک بار پھر جائزہ لیا جائے. جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. پنجاب میں DEOs اور ڈپٹی DEOs کی تعیناتیوں کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ 8 نومبر کو ہوں گے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹ کا شیڈیول جاری کر دیا. اسکریننگ ٹیسٹ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ لاہور میں لیا جائے گا. انٹرویوز کے بعد پنجاب کے تمام DEOs اور ڈپٹی DEOs کو تبدیل کر دیا جائے گا. اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں DEOs اور ڈپٹی DEOs کی تعیناتیوں کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ 8 نومبر کو ہوں گے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. اسکریننگ ٹیسٹ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ لاہور میں لیا جائے گا. انٹرویوز کے بعد پنجاب کے تمام DEOs اور ڈپٹی DEOs کو تبدیل کر دیا جائے گا.